اس کی تفسیر چل رہی تھی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جماعت بندی کے ساتھ آگے آ رہے ہوں گے، ان کی ایک جماعتیں بنی ہوئی ہوگی تاکہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کافروں کو الگ کریں گے، نیکوکاروں کو الگ رکھیں گے، الگ الگ کر دیا جائے گا، گنہگاروں کو الگ کر دیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگاروں الگ ہو جاؤ۔ یہ تفسیر گزشتہ ذکر کی تھی۔ اب قیامت کا دن کتنا خطرناک ہوگا، اس کی ہولناکی کیسی ہوگی، اس سلسلے میں بھی کچھ عرض کیا تھا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج بالکل سوا نیزے پر ہوگا، بالکل قریب ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور یہ بات حق ہے کہ لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اور ایسے ماحول میں کافر اور فساق اور فجار جو لوگ ہیں پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، جنہوں نے زندگی کی قدر کی ہوگی، اللہ کے احکامات پر چلے ہوں گے، پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسا سایہ نصیب کریں گے، ایسا سایہ نصیب کریں گے کہ قیامت کے دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یعنی ان کے لیے بھی سورج سوا نیزے پر ہی ہوگا، لیکن ان کو تکلیف بالکل نہیں ہوگی، تکلیف، مشقت، درد کچھ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں، بالکل راحت ان کے لیے رہے گی، ذرہ برابر بھی ان کو گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک سایہ دے گا، ایک سایہ، ایک چھاؤں۔ جب گرمی سخت ہوتی ہے تو آدمی اچھی چھاؤں تلاش کرتا ہے، سایہ تلاش کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے کہ رک جاؤ، گرمی کچھ زیادہ ہی ہے۔ ایسے موقع پر اچھے سائے کا مل جانا، وہ لوگ جب ہائی وے پر سفر کرتے ہیں، جب تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اس کی کیا قدر ہوتی ہے۔ سخت گرمی ہو اور تیز ہائی وے پر گاڑی چل رہی ہے، بائک پر سوار ہے، تو جب آدمی بہت تھک جاتا ہے، بہت زیادہ دھوپ بالکل شدت کے ساتھ ہوتی، تو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں تھوڑا آرام کر لیتا ہے، تھوڑی دیر رک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گرمی ستاتی ہے اتنا زیادہ، شدت آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن اس سے کئی گنا زیادہ شدت ہوگی گرمی کی۔ ایسے موقع پر اتنی گرمی کہ لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے، اس کا اندازہ لگائیں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنا سایہ دیں گے، عرش کا سایہ۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کی روایت ہے، بلکہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، ایسے دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ہم سنیں کہ وہ 7 قسم کے لوگ، اور بہت آسان ہے یہ سن کر ہمارے اندر شوق اور ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات آ جائے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں بھی اپنے سائے میں جگہ عطا کرے۔ اور وہ بہت آسان ہے، کوئی بہت مشکل شرطیں اللہ نے نہیں رکھی ہے کہ اگر یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ شرط پائی جائے گی تبھی یہ مقام نصیب ہوگا، نہیں، بہت آسان ہے، بہت آسان۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 7 قسم کے لوگ کون سے ہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی بالکل آسان ہے۔ نمبر 1، الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اب ہم یہ سوچیں کبھی بادشاہ تو ہم کہاں بنیں گے، بادشاہ تو ہے نہیں ہم، لیکن علماء کرام نے اس کی بہت بہترین تشریح لکھی ہے کہ اس کا مطلب
کیا کہ بھئی قیامت کے دن اللہ پاک اتنا اونچا مقام دے رہے ہیں. وہ دنیا میں ہر کوئی تھوڑی بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ تو بہت کم ہوں گے, گنے چنے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دنیا کے اندر بادشاہ ہوتا ہے, اس بادشاہ کے بھی کچھ گورنر ہوتے ہیں, اس گورنر کے بھی کچھ ماتحت کے لوگ ہوتے ہیں. لہٰذا جو جس جگہ کا بادشاہ, قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اپنا سایہ نصیب کریں گے اگر اس نے انصاف کیا ہوگا. اب اس میں پی ایم بھی آ گیا, سی ایم بھی آ گیا, یہ سب آ گیا. اس کے علاوہ پی ایم بھی نہیں ہے, سی ایم بھی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, لیکن گھر کا بادشاہ ہے. شوہر, باپ, وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہے. اس نے اگر میاں اب بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا, انصاف کیا ہے, قیامت کے دن اللہ اس کو بھی انصاف کرنے والے بادشاہ کے طرح اس کو بھی اپنا سایہ دیں گے. اس لیے کہ اس کی حکومت پورے شہر میں تو نہیں تھی, اس کی حکومت پورے علاقے میں نہیں تھی, لیکن اس کی حکومت گھر میں تھی. یہ گھر کا بادشاہ تھا, اس نے انصاف کیا, اچھا سلوک کیا, بھائی بہنوں کے درمیان لوگوں کو برابر رکھا, دونوں بیٹوں کو برابر دیا, بیٹیوں کو برابری کا معاملہ کیا. قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے. بہت آسان. ہم پی ایم نہیں بن سکتے, سی ایم نہیں بن سکتے, ہم گھر کے تو بادشاہ ہیں, ہم گھر کے تو بادشاہ ہیں. پھر ایک بات مزید بہت باریک بات لکھی ہے, بھائی کسی کا کوئی آگے پیچھے ہے ہی نہیں, اس کا کوئی نہیں ہے, وہ تو اکیلا رہ گیا, اس کی بیوی بھی مر گئی ہے, بچے بھی نہیں ہیں, ماں باپ تو زمانے ہو گئے مر گئے. اب کیا کرے؟ وہ اپنے جسم کا بادشاہ ہے, اپنے جسم کا بادشاہ. اپنے ہاتھوں کا صحیح استعمال کیا, اپنے پیروں کا صحیح استعمال کیا, اپنی آنکھوں کا, وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے, وہ جو چاہے پکڑ سکتا ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اپنے جسم کا بادشاہ ہے, لہٰذا جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, اس نے اگر اپنے جسم کا استعمال صحیح کیا, اپنے جسم کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا, قیامت کے دن اللہ پاک اس کو بھی وہی مقام دیں گے, الامام العادل, انصاف کرنے والا بادشاہ. بولو کتنا آسان ہے, کتنا آسان. ہم بھی بن سکتے ہیں, ہمیں بھی اللہ وہ مقام دے سکتا ہے اگر ہم یہ کرنا چاہیں. نمبر 2, وَرَجُلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی. جوانی اللہ کی عبادت, اللہ نے ہم سب کو ماشاءاللہ اکثر جوان ہیں, ہمیں جوانی دی ہے. یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اگر کوئی جوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دے, قیامت کے دن اللہ پاک اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب کرے. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اس کی فکر کرنی پڑے گی ماں باپ کو, کہ ماں باپ بچپن ہی سے بچوں کی اپنی صحیح تربیت کریں, صحیح تعلیم دیں, تاکہ بچہ بڑا ہو کر غلط لائن پر نہ جائے, غلط رخ پر نہ جائے. تو جب وہ بچہ جیسے جوان ہوگا, جیسے 15 سال کا ہوگا, بالغ ہوگا, اس کو اچھے اور برے کی تمیز ہے, وہ دیندار ہے, وہ نمازی ہے, وہ اچھی عادتوں والا ہے, تو وہ صحیح رخ پر چلے گا, غلط رخ پر نہیں چلے گا. تو اس کی پوری جوانی اچھے کاموں میں گزرے گی, اللہ کی عبادت میں گزرے گی, اور اللہ یہی چاہتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے عزم کریں کہ اگر ہماری اولاد ہوگی, ہم ابھی سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. تو وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی ہو, قیامت کے دن اللہ پاک اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب کریں گے. ایسے دن سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا, ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. نمبر 3, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, یہ بھی بہت آسان ہے کہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہوا ہو, کہ بھئی نماز سے فارغ ہوئے ہیں, گھر گئے, گھر جا کر بھی اس کے دل میں ابھی یہی ارادہ ہے کہ کب اذان ہو اور میں مسجد میں چلا جاؤں. بس ابھی رات کو گھر جا کر سویا ہی ہے اور دل بار بار بے چین ہے, بار بار آنکھ کھل رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو میری فجر کی نماز قضا ہو جائے, کب اذان ہو اور میں چلا جاؤں مسجد. ابھی تو عصر کی نماز پڑھ کر گھر آئے ہی ہیں اور دل میں یہ بس ابھی تھوڑی دیر میں اذان ہو, میں مسجد چلا جاؤں, بس میں مسجد. ہر وقت اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. تو ایسا شخص بھی اللہ کو بہت پسند ہے.
جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ، اس میں کچھ کرنا تو ہے نہیں، بس صرف دل کے ارادے کو بدلنا ہے۔ نماز ہو گئی، اب سوچنا اپنے دل کے ارادے کو بدلنا ہے، کب مجھے نماز کے لیے جانا ہے، نماز دل اللہ کے گھر کی محبت پیدا کرتا ہے۔ ہمارا حال اس کا الٹا ہو گیا ہے، گھر بیٹھ کر اللہ کے گھر کی محبت دل میں ہونی چاہیے کہ بیٹھا گھر ہے لیکن اس کا دل مسجد میں ہے، کہ کب اذان ہو، کب نماز کا وقت ہو اور میں مسجد میں چلا جاؤں۔ لیکن معاملہ آج کیا ہے؟ پورا الٹا ہے مسجد میں لیکن خیال نہ ہے گھر، ارادے، اس کے خیالات، اس کی سوچ اس کی دکان پر ہے، اس کے کاروبار میں، اس کے بزنس، اس کی سوچ لگی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرمائے۔ نمبر 4، یہ بھی بہت آسان ہے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ بڑی عجیب بات، یہ اللہ تعالیٰ جو دعوت و تبلیغ کا مبارک کام چلا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ان کا آپس میں ملنا صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو شخص ایسے ہوں جن کا ملنا، جن کا جمع ہونا اللہ کے لیے، جن کا جدا ہونا اللہ کے لیے ہو۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے، ایسے کوئی دو لوگ ہیں، دو دوست ہیں جو آپس میں ملتے ہیں اللہ کے لیے، جو جدا ہوتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو ان کی یہ خوبی اتنی پسند آئے گی کہ قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اب بتائیے، دعوت و تبلیغ کا جو مبارک کام چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، کوئی ایک بھی ایسا بتا دو کہ جو ملاقات میں گیا ہو اپنی غرض کے لیے، کہ میں اس سے اس لیے ملاقات کروں گا تاکہ تھوڑے بہت پیسے مجھے پکڑا دے، نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ان کا ملنا، ان کا بیٹھنا، ان کا جدا ہونا اللہ کی نسبت پر ہو رہا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ دوسری بات، صرف دعوت و تبلیغ نہیں، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ، ان کا آپس میں ملنا کیوں ہوا؟ علم کی نسبت پر، اللہ کے دین کی نسبت پر، اللہ کے دین کی، اللہ کا دین علم حاصل کرنے کے لیے یہ استاد اور شاگرد جمع ہوئے، ان کا ملنا قیامت کے دن اللہ پاک ان کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، آپس کا ملنا، ان کا جدا ہونا صرف اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ خانقاہیں، اللہ والے جو آتے ہیں، خانقاہیں لگتی ہیں، ذکر کی مجلسیں لگتی ہیں، ان کا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں آ رہے ہیں اللہ والوں کے پاس؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہ قیامت کے دن اللہ پاک ایسے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے، یہ مخصوص لوگ۔ نمبر 5، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، نوجوان ہے، اس کو ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت، اچھے مقام والی، اچھے حسب و نسب والی، شریف خاندان کی اچھی عورت اسے غلط کام کی طرف بلاوے اور یہ کہہ دے کہ نہیں، اللہ کا ڈر ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئے گی، اتنی اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ نمبر 6، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنا، اتنے اخلاص کے ساتھ کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، بالکل اخلاص کے ساتھ جو صدقہ کرتا ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چپ چاپ کھیسے میں سے نکالا دے دیا۔ حدیث پاک میں لفظ ہے، ایسے مخفی طور پر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے دیا کیا، بس کھیسے میں نکالا اور دے دیا۔ ایسی صفت ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے، ایسی خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ نمبر 7، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ تنہائی ہے، رات کا اندھیرا ہے، رات کو آنکھ کھلی ہے،
اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے آگے رو رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے آنسو نکل پڑے، یا تو رات کو نہیں بس دن میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا یا کہیں بھی گھر پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے گناہ یاد آ گئے، اپنی زندگی کے گناہ یاد آ گئے کہ میں نے کیسے کیسے کام کیے ہیں، اور وہ رونا آ گیا اسے، ففاضت عینا، تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے۔ یہ عرش کا سایہ یہ معمولی نہیں ہے، یہ جب قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، جب کچھ لوگوں کو اللہ پاک کو مقام دیں گے، اس وقت انسان افسوس کرے گا، ہائے کاش میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا۔ بلکہ یہ جو ایک بیچ میں آیا رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ، اس کے بارے میں تو ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ ان کو ایسا مقام دیں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کو دے کر رشک کریں گے کہ اللہ تو نے کیا مقام دیا، کیونکہ ان کا ملنا، ان کا جدا ہونا، سب کچھ اللہ کے دین کی نسبت پر ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک حساب لیں گے پوری زندگی کا۔ اگر زندگی میں کچھ اچھے کام کیے ہیں، اچھی صفاتوں کو اپنایا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، مسجد میں دل لگایا ہے، جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی ہے، گناہوں پر رونا آیا ہے، صدقہ اور خیرات کیا ہے، لوگوں سے ملنا اللہ کے لیے ہے، کسی سے نفرت، حسد اور کینہ کپٹ نہیں ہے، میں میرے بھائی سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، میں اس لیے، تو میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد، کینہ کپٹ، بغض، عداوت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس لیے نہیں ہے کہ بھائی یہ تو مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، مجھے کیا مطلب ہے، وہ ترقی کرے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اتنا اونچا مقام عطا کرے۔ تو یہ جو آیت ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی اگر اچھا عمل کیا ہے اللہ اس کا بھی بدلہ دیں گے، اور ذرہ برابر بھی غلط کوئی برا کام کیا ہے اللہ پاک اس کی سزا بھی اس کو دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 2 آیت، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے الآیۃ الفاضۃ الجامعہ، یہ بہت جامع معنی آیت ہے، یعنی اگر انسان پورے قرآن کے علاوہ صرف ان 2 آیتوں کو ہر وقت سامنے رکھے، اس کی زندگی بہت آسان ہے۔ ہر انسان اگر صرف ان 2 آیتوں کو سامنے رکھے ہر وقت کہ بھائی میں جو اچھا عمل کروں گا اس کا بدلہ مجھے ملے گا، جو بھی غلط کام کروں گا اس کی سزا مجھے بھگتنی ہے، تو اس کی زندگی بن جائے۔ یہ آیت اتنی جامع اور معنی ہے۔ اب یہ برے عمل کا بدلہ اللہ پاک دیں گے، لیکن ایک بات ہے کہ اگر بندے نے سچی توبہ کر لی، دنیا ہی میں سچی پکی توبہ کر لی، قیام اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، فرشتوں کے ذہن سے مٹا دوں گا۔